مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ ہمیں یاد ہے ہم بچپن میں جب بنوری ٹاؤن جایا کرتے تھے، ایسا لگتا تھا ایک نور برس رہا ہے آسمان۔ ہم تو یونیورسٹی کالج کے ماحول میں رہنے والے۔ ارے ہم اسکول سے نکلتے تھے، گھر سے نکلتے تھے، بیگ لٹکا کے اسکول جاتے تھے، ایک نمبر کے شرارتی، اللہ معاف فرمائے۔ اسکول پہنچتے پہنچتے اڑنگیاں دینا ایک دوسرے کو۔ اسکول بھی ہمارا قریب نہیں تھا۔ اب تو بچے گھر سے نکلے، وین میں بیٹھے، مائیں لپائی پتائی کر کے ان کو ڈسٹمپر سے وہ ہر طرح سے تیار کر کے دھکا دیا گاڑی میں، وہاں اسکول میں اترے، وہاں ان کو ٹیچر نے ریسیو کیا بڑی تمیز کے ساتھ، آئیے بیٹھیے تشریف رکھیے، بڑی عزت ان کی، باپ سمجھ کے ان کو گھر میں پالا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر وہاں ڈانٹنا نہیں ہے، مارنا تو سوال ہی، ڈانٹنا بھی نہیں ہے، بچے کی رسپیکٹ مجروح ہوتی ہے، اس سے سیلف رسپیکٹ پہ اثر پڑتا ہے، ایکچولی بچے کی مینٹل گروتھ نہیں ہو پاتی، ایک نمبر کا فرعون متکبر بنتا ہے وہ۔ کبھی کبھار چلتے پھرتے ویسے ہی ہلکا پھلکا بچے کو ایک آدھ چماٹ، زیادہ نہیں، زور سے نہیں، کبھی کبھار، زیادہ کرو گے تو بد اخلاقی ہے یہ۔ وہ پوچھے کیوں مارا، کہہ رہے یہ بتانے کے لیے کہ میں باپ ہوں۔ ایسا نہ ہو تھوڑے دنوں میں وہ اپنے آپ کو باپ سمجھنے لگتا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ کل میں جی ٹی وی پہ انٹرویو دے رہا تھا تو کسی لبرل نے یہ کہا کہ آج کل ماں باپ بچوں کے حقوق ادا نہیں، کھلا نہیں رہے ان کو، ان پہ خرچ نہیں کر رہے۔ یہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں۔ لاکھوں میں ایک والدین ایسے ہوتے ہیں جو بچوں پہ خرچ نہیں کرتے۔ 99% والدین بچوں پہ ان کی ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہو، سب کچھ لٹا کے کھلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں یہ لبرل لوگ رہتے ہیں، پھینکنے کے لیے بیٹھے ہوئے ٹی وی میں، پھینکتے رہو بس بیٹھ کے، اپنے معاشرے کو بس نیگیٹو کر کے دکھاؤ کہ ہم گندے ہیں۔ اور بھائی ہمارے یہاں اولاد پہ باپ اتنا خرچ کرتا ہے کہ آپ کی گورا تو ایک کمبخت ایک دھیلا خرچ نہیں کرتا اپنے اولاد پہ، وہ بچوں کے بڑے حقوق ہیں وہاں پہ۔ اور ہمارے یہاں باپ آدھا ہو جاتا ہے، بال گر جاتے ہیں اس کے سر کے، بچوں کے اسکول کی فیسیں، بچوں کو جو کہے گا کمبخت وہ کھلائے گا اس کو۔ جیم سے کھانی ہے ڈبل روٹی، جیم بھی رکھا ہوگا فریج میں، انڈا کھانا ہے، انڈا بھی پڑا ہوگا۔ آج کا بچہ، باپ میں یہ مجال نہیں ہے کہ بچے کو انڈا کھانا ہے اور باپ کہ نہیں تو جیم سے روٹی کھائے گا۔ وہ پرانا زمانہ تھا، ونس اپون اے ٹائم، کہ جو پکائے کھا، تیری مرضی کا نہیں۔ ہمارا اللہ کا شکر ہے مالی حالات بہت اچھے تھے، لیکن ہماری ماں نے ہمیں اپنی مرضی کا کھلایا ہے، ہماری مرضی کا نہیں۔ مجھے اپنی والدہ کا وہ چمٹا یاد آتا ہے، گرم چمٹا، جب روٹی پکاتی تھی نا تو وہ، اب آلو کی بھجیا پکی ہوئی ہے بالفرض، مولی کی بھجیا پکی ہوئی ہے، ہمیں تو اچھی نہیں لگتی تھی مولی کی بھجیا، بنی ہوئی ہے تو ہم بیٹھے ہوئے، نہیں کھایا جا رہا، ہم سے دل ہی نہیں چاہ رہا کھانے کا، وہ انڈے والا برگر منگوا دو ٹھیک ہے۔ نہیں، مجھے یاد ہے ہماری والدہ چمٹا گرم گرم نا ہماری طرف کرتی تھی، یہ لگاؤں گی، کھاؤ اس کو بیٹھ کے، تمہارے باپ کو بھی یہی کھانا ہے، صحیح ہے نا۔ تو خیر کیا بات چل رہی تھی، کدھر چلا گیا؟ تو بات کیا کر رہا تھا میں، وہ سارا دماغ ہی کہیں اور چلا گیا یار۔ وہ بچوں کو بٹھاتے ہیں اسکول میں، آپ دیکھو نا ایسی لپائی پتائی ہو رہی ہے ان کی، پھر کمبختوں کو پڑھا کیا رہے ہیں، پڑھا تو ڈھنگ، ان کو سیب دیا ہوا ہے اس میں یلو کلر کرو، یہ ایجوکیشن جس کے ہم 6,000 ہزار روپے اسکولوں میں سیب میں رنگ بھرنے کے لیے، فضول قسم کی ٹائم ویسٹنگ۔ 2-4 انگلش میں نظمیں سکھا دیتے ہیں تو ماں باپ کو چونکہ وہ بھی نہیں آتی تو ماں باپ سمجھتے ہیں بچہ فل ایجوکیٹڈ، ماشاء اللہ بہت ہائی لیول کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر، وہ پتہ نہیں کیا نظم تھی۔ کیونکہ ماں باپ کو یہ بھی نہیں آتی تو وہ سمجھتے ہیں بچہ بہت گرو کر رہا ہے ماشاء اللہ۔ یوں قتل سے بچوں کے ہوتا نہ وہ بدنام۔ فرعون کے بارے میں اکبر الہ آبادی نے یہ شعر کہا تھا،
فرعون نے بڑا جرم کیا, بدنام ہو گیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اس نے, بدنام ہو گیا قیامت تک کے لیے. ارے تو نے نسل تباہ کرنی تھی, اسکول کھول دیتا, اسکول کھول دیتا یار. بنی اسرائیل کے بچے اس میں جاتے, تعریف بھی کرتے کہ فری پہ تعلیم, فرعون نے ہمارے لیے فری ایجوکیشن کا انتظام کیا ہے. اس کے بعد ان کو کلر کے ڈبے پکڑا دیتا, یلو کلر, کیلے میں کیا رنگ بھرو, پیلا, یلو ڈے مناؤ, پھر ریڈ ڈے مناؤ. بنی اسرائیل اسی میں الجھ کے رہ جاتی. وہ یہ بھول جاتے کہ ہم پیغمبر کی اولادیں ہیں, اللہ نے ہمیں دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, دنیا کی باغ ڈور, دنیا کی تقدیریں, دنیا کی نبض ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے, اور یہ فرعون ہم پہ مسلط ہے. یہ سب بھول جاتے, وہ کماؤ پوت بنتے. پھر جناب وہ بی کام کرنے کے بعد, ایم اے ماسٹر کرنے کے بعد وہ نکلتے اور فرعون کی کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہوتے اور 1.5 لاکھ روپے تنخواہ لے کے گھر آ رہے ہوتے. کہتے ہیں یہ ہوتا ہے ایبلٹی, قابلیت, اٹ از کالڈ قابلیت. انگلش میں کہتے تو اور لوگ سمجھتے پڑھے لکھے ہو گئے. اس لیے اکبر الہ آبادی نے اس وقت کے اسکولوں کو دیکھ کے کہہ دیا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے ہوتا نہ وہ بدنام, افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی. کالج بنا لیتا, اسکول بنا لیتا, سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی. خیر وہ بچہ پھر شام کو گھر آتا ہے, ماں تو ماں ہوتی ہے, وہ انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, اس کی مرضی کا اس کو کھلایا جائے گا. خیر وہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ وہ پھر موضوع سے ہٹ جائے گی بات. ہم جب اسکول جایا کرتے تھے تو اڑنگیاں دیتے ہوئے, یہ پروٹوکول ہمیں نہیں ملتا تھا. والدہ صبح ناشتہ بنا کے دیتی تھی اپنی مرضی کا, ہماری مرضی کا نہیں, کھاؤ. اور پراٹھے ہوتے تھے, وہ ڈبل روٹیاں نہیں ہوتی تھیں اکثر, پراٹھے. بھائی پراٹھا کھا کے جاؤ گے تو پراٹھے کی طرح چلو گے. پھر ہم چلتے بھی کس طرح تھے, لگتا تھا پراٹھا کھا کے نکلا ہے گھر سے. یہ پراٹھے کی طاقت ہی الگ ہے, بچوں کے لیے تو بہت ضروری ہے. اسکول ہمارا بہت دور تھا گھر سے, اور اتنا موٹا بیگ کمر پہ لٹکا کے بہت دور پیدل چلتے, سارے محلے کے لڑکے اکٹھے جا رہے ہوتے. پھر راستے میں شرارتیں الگ ہوتی تھیں, چلتے ہوئے کہ شوز پہ آپ تھوڑا سا پاؤں رکھیں, وہ شوز کیا ہو جاتا ہے, اتر جاتا. کس نے اتارا, اس نے اتارا ہے, پڈا. اڑنگیاں دے رہے ہیں, اس میں لیٹ ہو جاتے تھے. ظاہر ہے جب آپ اس اسٹائل میں اسکول جائیں گے تو آپ لیٹ ہو جائیں گے. تو پی ٹی ماسٹر کھڑے ہوتے تھے ڈنڈا لے کے, چلو بھائی ہاتھ. پھر 2-4 ڈنڈے کھائے. کبھی اس استاذ کے خلاف دل میں بدگمانی نہیں ہوئی, بھائی استاذ ہے, بڑا ہے, اس کا حق ہے. وہ یہ تھوڑی کہ جانوروں کی طرح پیٹ رہا ہے, 2-4 ڈنڈے تو حق بنتا ہے نا. ہمیں یاد ہے ایک ادھر کھایا, ایک ادھر آیا, ایک ادھر 4 کھائے, چل بھائی. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, راستے میں جو دنگا مستی ہوئی ہے اس میں 4 ڈنڈے چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب بچوں کا کانفیڈینس ہی ختم ہو گیا, نفسیاتی مریض بن رہے ہیں یہ بچے. ان کو باپ بنایا ہوا گھر میں. میرے پاس فیملیز آتی ہیں, باپ اپنے بیٹے کو لے کر آتا ہے, عمر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ باپ ہے, ورنہ حرکتوں سے لگ رہا ہوتا ہے کہ باپ کون ہے ان میں. باپ آہستہ آواز سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ میرے بچہ کا میٹر نہ گھوم جائے, اور بیٹا اچھل اچھل کے چیخ رہا ہوتا ہے باپ کے سامنے. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو تم جن کو جن رہے ہو نا, یہ تم اپنے باپوں کو پیدا کر رہے ہو, اپنی اولادوں کو پیدا نہیں کر رہے. تو ان کو شروع سے ہی تھوڑا سا, میں یہ نہیں کہہ رہا ظلم کرو, بد اخلاقی کرو, محبت بھرپور دو, لیکن ٹائٹ کر کے بھی رکھو, کھینچ کے رکھو تھوڑا سا. محبت اور سختی ساتھ ساتھ چلیں. محبت کا کیا مطلب ہے, ان کے حقوق کا خیال رکھو, ان سے بات کرو اچھے انداز سے, اچھے اخلاق سے. دیکھو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کہا, یا بنیا, میرے پیارے بچے. القابات دو ان کو, لیکن کچھ پابندیاں ان کے اوپر ہونی چاہیے, ان سے تجاوز نہ کرنے دو. ہر خواہش اگر ان کی پوری کرو گے, وہ تو ایک صاحب نے مجھے کہا, میں اپنے بچے کو لے جاتا ہوں دکان پہ اور کہتا ہوں جو چاہیے میں تجھے دلاؤں گا, وہ اتنا ہی شاپنگ کرتا ہے. میں نے کہا یہ کل چور بن سکتا ہے, ڈاکو بن سکتا ہے. اس کی ساری خواہشات پوری کرو گے تو کل جب کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی تو یہ بندوق اٹھانے پر مجبور ہوگا.